اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جماعت در جماعت داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے، واستغفرہ اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بات چل رہی تھی اس سورۃ النصر سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے۔ سب سے پہلے نصر اللہ کے لفظ پر گفتگو ہوئی کہ اتنی بڑی کامیابی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی شکل میں حاصل ہوئی، وہ اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کے احسان سے حاصل ہوئی۔ اسی طریقے سے ہر انسان کو جس میدان میں، جس فیلڈ میں، جس اعتبار سے بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جماعت در جماعت داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ چنانچہ یہ صورت سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد، تفسیر کی کتابیں لکھنے والوں کے دونوں ہی قول ہیں، یا تو فتح مکہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ اگر فتح مکہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہو تو گویا ایک بشارت سنائی جا رہی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آنے والا ہے کہ فتح مکہ ہوگا، جس شہر سے آپ کو نکالا گیا ہے اس شہر میں آپ فاتحانہ داخل ہوں گے۔ اور اگر فتح مکہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تو گویا آپ کو خبر دی جا رہی ہے، ایک کام ہو گیا اس کی اطلاع دی جا رہی ہے۔ اور جب آپ اللہ کے دین میں یعنی اسلام قبول کرتے ہوئے لوگوں کو جماعت کی شکل میں دیکھ لیں، چنانچہ جیسے ہی سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر فاتح ہو گئے، مکہ آپ کو مل گیا، مکہ پر آپ نے قبضہ کر لیا، تو قریش یعنی اہل مکہ دیگر لوگوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ ان کی ایک چھاپ تھی لوگوں پر، قریش مکہ کی، چونکہ بیت اللہ ان کے پاس تھا تو اطراف والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا سمجھ رہے تھے کہ آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں، جس دین کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ دین برحق ہے، ایسا بہت سارے لوگوں کے دل میں آ گیا تھا۔ لیکن قریش کا ڈر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے وہ اس انتظار میں تھے کہ آخر قریش کا کیا ہوتا ہے، اہل مکہ کا کیا ہوتا ہے۔ اگر اہل مکہ بھی ایمان لے آئے تو پھر اس وقت ہم بھی لے آئیں گے، اس وقت اہل مکہ کی جانب سے، قریش کی جانب سے کوئی ڈر نہیں رہے گا۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لیا اور تمام کے تمام اہل مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آئے، تو اس کے بعد والا جو سن ہے یعنی سن 9 ہجری، سن 9 ہجری، اس سن کو باقاعدہ سنۃ الوفود یعنی اسلام قبول کرنے کے لیے جماعتوں آنے والا سال کہا گیا۔ جوق در جوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے، کوئی یمن سے آیا، کوئی اطراف مکہ سے آیا، کوئی دمشق سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، جماعتوں کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں اور آپ کے پاس سے اسلام کی تعلیماتیں لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ رکاوٹ ختم ہو گئی تھی اور آپ کا برحق ہونا لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا تھا کہ نبی کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اپنے وطن پر وہ دوبارہ قابض ہو گئے اور ان کا وطن ان کو مل گیا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کر لی۔ یہ کہا جا رہا ہے
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ اس تیسری آیت شریفہ میں ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور اتنی بڑی کامیابی آپ کو مل گئی تو اس پر دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرنا ہے۔ گویا اس نعمت پر شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت ادا کی، اس پر ہم تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر کلہ، یا اللہ تیری ہی تعریف ہے اور تمام کا تمام شکر تیرے ہی لیے ہے۔ اس نعمت پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ جو بھی ہمیں نعمت ملے اس نعمت پر شکریہ ادا آدمی کرے۔ صحت کی نعمت ملی ہے، آدمی زبان سے کہہ لے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت عطا فرمائی۔ آدمی کو بیوی بچوں کی شکل میں نعمتیں ملی ہیں، آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ آدمی تصور کرے کہ اللہ تو نے کتنی بڑی نعمت ایمان کی اور اسلام کی ہمیں بن مانگے دے دی، حالانکہ ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہے، صحابہ کرام کے واقعات فضائل عمل میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ جب جماعت میں جانا ہوتا ہے تو بھی کتنے کہ صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اور کتنی تکلیفیں جھیلی، تب جا کے ان کو اسلام اور ایمان کی دولت ملی تھی۔ یا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے بن مانگے ہمیں اپنی مسلمان ماؤں کی گود میں تو نے اسلام کی حالت میں ہمیں پیدا کیا۔ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، مسجد والا ماحول دیا، مسجد تو نے ہمیں عطا کی، ایک سازگار مسجدوں والی اور اسلام کی باتوں والی تو نے ہمیں بستی عطا فرمائی، ورنہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے لوگ کوسوں دور ہے، جہالت ہے، ادارے ان کے پاس نہیں ہے، وہ اداروں سے ترستے ہیں۔ تو اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مکاتب کی شکل میں، مدارس کی شکل میں ادارے عطا فرمائے، ایسی بستی عطا فرمائی جہاں ٹھہر ٹھہر مسجدیں، اس قسم کا آدمی شکریہ ادا کرے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کپڑا پہننے کو دیا، ورنہ تو چاہتا تو ہم برہنہ بھی رہ سکتے تھے۔ اور یہ شکر کی جو نعمت ہے وہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا یعنی جگہ جگہ پر فرمایا قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ اس قسم کے جملے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، یہ داؤد کے خاندان والوں عمل کرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور نیز یہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ باقاعدہ اس پر انبیاء میں جو خاص خاص وصف پائے جاتے تھے، کسی نبی میں اعلیٰ درجے کا صدق تھا تو باقاعدہ اس نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہ کان صدیقا نبیہ فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجے کے سچے آدمی تھے۔ کوئی اعلیٰ درجے کے پاک دامن نبی گزرے اور بھی بہت سارے اوصاف تھے، لیکن جو ان میں اعلیٰ درجے کا یعنی بہت زیادہ نمایاں وہ وصف پایا جاتا تھا تو اس کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا جب قرآن مجید نے تذکرہ کیا، جنہوں نے 950 سال تک اللہ کی دین کی دعوت دی، لوگوں تک دین کا کلمہ پہنچائے، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انہ کان عبدا شکورا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک شکر گزار بندے تھے۔ کیسے ان کی یہ صفت بیان کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ جب نہانے سے فارغ ہونے کے بعد جب کپڑا پہننے کے لیے کپڑا اٹھاتے تو کہتے ہر چیز میں یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے کپڑا عطا کیا، ورنہ تو چاہتا تو مجھے برہنہ بھی رکھ سکتا تھا۔ جب کھانے کو بیٹھتے تو جب لقمہ ہاتھ میں لیتے تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانے کو دیا، ورنہ تو چاہتا تو مجھے بھوکا بھی رکھ سکتا تھا۔ جب پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتے تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پینے کو پانی دیا، اگر تو چاہتا تو مجھے پیاسا بھی رکھ سکتا تھا۔ جب جوتا پہنتے تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے یا اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے
پیروں میں پہننے کے لیے جوتا عطا فرمایا، ورنہ تو چاہتا تو مجھے برہنہ پیر بھی رکھ سکتا تھا۔ اس قسم کی باتیں ہر نعمت پر، ہر چیز کو ادا کرتے وقت حضرت نوح علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ باقاعدہ اس نبی کا یہ وصف، نمایاں وصف ذکر کیا کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ اور یہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شکر اور شکر کے مقابلے میں شکر کتنی بڑی نعمت ہے، اور شکر کے مقابلے میں ناشکری کتنی بڑی برائی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے ابلیس کا نقشہ کھینچا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، جب نکال دیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا اور تکبر دکھایا کہ آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میرا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، پھر میں کیوں کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو نکال دیا تو اس نے یہ بھی کہا تھا، بہت ساری باتیں کہی تھی، اس میں یہ بھی کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی داہنی جانب سے آؤں گا، ان کی بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے یہ کہا تھا، گویا شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ناشکرہ بنا دوں گا۔ اس سے حالانکہ شیطان اتنا بڑا، سب سے بڑا سرگنا ہے، گمراہوں کا سردار ہے، تو جو بھی وہ چیزوں کا انتخاب کرے گا، جو بھی چیزیں وہ چوائس کرے گا، وہ اہم چیزیں چوائس کرے گا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں لے گا۔ تو اس نے یہ گناہ لیا اور اللہ کو یہ کہا کہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور تو اپنے بندوں کو اکثر کو کیسا نہیں پائے گا، شکر گزار نہیں پائے گا، وہ تیری نعمتوں پر ناشکری کریں گے۔ یہ شیطان نے، یہ گویا آدمی جب اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہے تو شیطان کے اتنے بڑے حملے، ناشکری والے حملے سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے آدمی ہر موقع، ہر موڑ پر، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، شکریہ ادا کرے۔ میرا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے سامنے 99 نعمتیں ہوتی ہیں اور ایک نعمت نہیں ہوتی ہے، تو وہ ہمیں ایک نعمت جو نہیں ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور میری زبان پر شکوہ آتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ نعمت نہیں ملی، حالانکہ 99 نعمتیں، وہ غور کرے تو پتہ چلے گا ارے کروڑوں کھربوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے، جو دنیا میں بسنے والے بہت سارے انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ میری صورتحال، ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے، جب کہیں جانا ہوتا ہے، سفر کے لیے جانا ہوتا ہے، تو اس وقت دعا کر رہے ہیں یا اللہ آسانی سے گاڑی مل جائے۔ جب گاڑی مل جاتی ہے وقت پر تو پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جگہ مل جائے، جگہ بھی مل جاتی ہے۔ پھر اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ وقت پر گاڑی اسٹیشن پر پہنچ جائے جہاں مجھے جانا ہے، آدمی وقت پر پہنچ بھی جاتا ہے، اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی دل میں سوچتا ہے کہ اللہ جس کام سے یہاں آیا ہوں میرا وہ کام مکمل ہو جائے، آدمی کا اللہ کی طرف سے اس کے مانگنے پر وہ کام بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ وقت پہ میں گھر پہنچ جاؤں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وقت پر گھر پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کی زبان پر اللہم لک الحمد و لک الشکر کلہ، کہ یہ اللہ تیری ہی تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہے، اس قسم کے جملے انسان کی زبان پر نہیں آتے۔ حالانکہ جیسے اس نے وقت یعنی کام سے پہلے اللہ سے دعا کی، اسی طریقے سے کام ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کام کے ہو جانے پر اللہ کا کیا بھی ادا کرنا چاہیے، شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے احسان سے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے میرا یہ کام بحسن و خوبی یعنی آسانی کے ساتھ اور اچھی طریقے سے اختتام کو پہنچ گئے۔ آدمی ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اس طریقے سے شکریہ ادا کرتے رہے۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے، ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے، جب وہ کسی کے سامنے کسی کو کہتا ہے کہ پانی لیا، اب وہ جلدی میں بچہ آدھا گلاس پانی لائے، تو جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اس کی نظر آدھے گلاس پانی جو بھرا ہوا ہے اس پر جاتی ہے اور یوں کہتا ہے کہ چلو آدھا گلاس تو پانی مل گئے۔ اور جو ناشکرہ ہوتا ہے
اس کی نظر گلاس کے اس حصے پر جاتی ہے جو خالی ہے اور کہتا ہے آدھا ہی گلاس پانی لے کر آئے، پورا لے کر آنا چاہیے تھا۔ یہ شکر گزار اور ناشکر بندے کی مثال اس قسم کی ہے کہ وہ اطراف میں ارد گرد ہزاروں کھربوں نعمتیں ہیں، وہ اس کو نظر نہیں آتی ہے اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اور ایک آدھ نعمت جو اس کے بغل میں رہنے والے کسی مومن بندے کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، وہ اس کو دکھائی دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے۔ تو یہ شکر بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں کہا گیا، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، یعنی جو نعمت آپ کو ملی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، وہ کوئی معمولی کارنامہ تھا۔ 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کو ٹھکانے پر لانا، ان کو راہ راستہ پر لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے عالم ربانی تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی، کہ آپ کو ڈر اس بات کا، آپ کو ڈر کس چیز کا تھا؟ ڈر اس بات کا تھا کہ اتنی بڑی امانت مجھے جو دی گئی ہے اور مجھے ان اہل عرب یعنی مکہ والوں کو سمجھانے کا مکلف بنایا گیا ہے جن کی عادتیں اتنی خراب ہیں، تو ان کو میں کیسے سمجھا سکوں گا؟ اس کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈر تھا۔ انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی ذات کا ڈر ہے کہ یہ امانت ان اہل مکہ کو جو ماننے کو تیار نہیں ہے، جن کی یعنی فطرت اتنی بگڑ چکی ہے کہ سب کے سب گناہ ان میں موجود ہے، میں ان کو کیسے سمجھا پاؤں گا؟ اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی کہ آپ نے ان کو بھی سمجھا دیا، پھر بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، یعنی شکر کیجئے کہ اتنا بڑا کارنامہ آپ نے دیا، وہ بھی کس کی طرف ہی سے ہوا؟ اللہ کی طرف سے۔ اس پر آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور اس کی پاکی بیان کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور ایک اکابر کا واقعہ بھی یاد آئے، مولانا میاں سید اصغر حسین ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں، میاں سید اصغر حسین۔ ایک مرتبہ مفتی شفیع صاحب جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں بہت اچھی کتاب لکھی، معارف القرآن، جس کو ہم بہت سارے لوگ جانتے بھی، سب سے اچھی تفسیر کی کتاب ہے، انہوں نے کہ مفتی شفیع صاحب فرماتے کہ میاں سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہو، ان کو بخار ہوا، شکر گزار بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، تو مفتی شفیع صاحب نے ان کے پاس جا کے ان کی عیادت کے لیے گئے اور کہا کہ حضرت کیسا ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے میری آنکھیں سلامت ہے کہ دیکھنے کا کام کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے کان سلامت ہے کہ سننے کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میری زبان سلامت ہے کہ بولنے کا کام کر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ سلامت ہے کہ کام کرنے کا کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیر سلامت ہے کہ چلنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس طریقے کی ہزاروں نعمتیں گنوائیں اور آخر میں دھیرے سے کہا بس تھوڑا سا بخار ہے۔ گویا دیکھو کیا گنوا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ کان سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہیں۔ اسی بات کا سبق دیا جا رہا ہے اس واقعے سے بھی کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ واستغفرہ، اور آپ اپنے رب سے استغفار طلب کیجئے۔ عامتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز کے بعد استغفار کرتے تھے، اور قرآن مجید ایک آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ والوں کا بیان ہے، عباد الرحمن کا بیان ہے، اللہ کے نیک بندوں کا بیان ہے کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، صبح بہت جلد 3 بجے 2 بجے اٹھ جاتے ہیں اور تہجد میں لگ جاتے ہیں، اور تہجد پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، حالانکہ پوری رات عبادت ہوئی، کون سا گناہ ہوا، اور کہا جا رہا ہے کہ استغفار کیجیے۔ پوری نماز پڑھی مومن بندے نے، اچھا کام کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کرتے تھے۔ گویا اکثر شریعت کی نگاہ کو شریعت میں دیکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھا جائے تو آپ عبادتوں کے بعد استغفار کر رہے ہیں۔ اسی کا حکم دیا جا رہا ہے تیسرے نمبر پہ کہ آدمی استغفار کرے،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان اور جلالت شان کو دیکھتے ہوئے کوئی مومن بندہ، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور شان کے مطابق عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے عبادتوں کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کیا پڑھیے؟ استغفار کیجئے، یعنی اس عبادت میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی یا اللہ تو اس کوتاہی کو معاف فرما۔ تو تیسری چیز ہمیں یہ بتلائی جا رہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کیجئے، اس لیے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی، یہ تو اس سورت سے ہمیں جو درس مل رہی ہے، سبق مل رہی ہے، اس کی گفتگو ہے۔ ساتھ میں جب یہ سورت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عباس رونے لگے۔ صحابہ کرام اچنبے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فتح مکہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، فتح مکہ کی بشارت دی جا رہی ہے، اور حضرت عباس رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، اس سورہ شریفہ میں فتح مکہ کی بشارت تو اپنی جگہ پر ہے، واقعہ یہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے۔ وہ کیسے کہ جب فتح مکہ ہو گیا، یعنی اب یوں سمجھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہوا، ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کر دی جو قیامت تک قرآن مجید کو محفوظ رکھے گی، آپ کی لائے ہوئے شریعت اور دین کو محفوظ رکھے گی، قیامت تک آنے والے انسانوں کو پہنچا کے رہے گی۔ جب ایسی جماعت تیار ہو گئی اور آپ کے وطن پر آپ فاتحانہ داخل ہو گئے تو گویا آپ جس مقصد سے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہوا۔ جب یعنی پنڈال شادی کے لیے اور ولیمے کے لیے باندھا جاتا ہے، لیکن جب ولیمہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر پنڈال رکھا نہیں جاتا، اس کو گھر کے سامنے سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو دے دیا جاتا ہے جس نے باندھا ہے۔ اسی طریقے سے اتنا بڑا شامیانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں جو لگایا گیا تھا وہ لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے، اب وہ مقصد پورا ہوا، اس لیے اب چند دنوں میں، چند ایام میں آپ کو ہم سے ملنا ہے، تو ہم سے ملنے کی تیاری کیجئے اللہ کی حمد کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے اور استغفار کے ذریعے۔ اس لیے استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ کی حمد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین کہلاتے، ان کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت عمر بن الخطاب کا زمانہ تھا، ابھی عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ چھوٹے تھے، لیکن حضرت عمر بن الخطاب بادشاہ وقت کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے۔ اب لوگوں کو اشکال کہ اتنی بڑی پارلیمنٹ ہے، حکومت کی پارلیمنٹ ہے، اور اس بچونگے کو آپ پارلیمنٹ میں بلاتے اور اس کو ممبر بنا رکھا ہے، حالانکہ اس میں تو بڑے بڑے آتے، عقل والے ہونے چاہیے، ذی علم چاہیے، ذی استعداد چاہیے، ان جیسے تو بیٹے ہمارے بھی ہیں، ہمارے بیٹے کو کیوں پارلیمنٹ میں اجازت نہیں دی جاتی؟ تو اس وقت پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ جس بچے کو میں نے ممبر آف پارلیمنٹ بنایا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بچہ، لیکن اعلیٰ درجے کا عالم ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم موجود ہے، اور بلایا۔ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے ان کا علم واضح ہو جائے۔ اور حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ سورہ نصر کی تفسیر بولو۔ کسی نے کہا اس میں اللہ کے رسول فتح مکہ کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، کس نے کہا کہ اس میں استغفار پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، کس نے کہا کہ اس میں یعنی فوج در فوج مسلمانوں کے اسلام میں داخل ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جس کو جس طریقے سے بولنا تھا سب نے جواب دے دیا۔ آخر میں حضرت عمر بن الخطاب نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ بتلاؤ تم اس آیت کریمہ کی، اس سورہ شریفہ کی کیا تفسیر کرتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا میں اس کی تفسیر یہ کرتا ہوں کہ اس میں فتح مکہ تو دوسرے نمبر کی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا یہی گمان اور یہی اعتقاد اس سورہ شریفہ میں میرا تھا جو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، دیکھ لیا اس بچے کے اندر کتنا علم ہے، اس لیے میں نے ان کو ممبر آف پارلیمنٹ بنا رکھا ہے، جبکہ آپ لوگوں کے بچے ایسے نہیں ہیں۔ خیر جب یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اللہ کے رسول اللہ کی ملاقات میں اتنی تیاری کر رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ عبادتیں اتنی لمبی لمبی کرتے تھے کہ پیر سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحانک ربنا و بحمدک فاغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک فاغفر لی، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے شروع کر دیا تھا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس سورہ شریفہ کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بن گیا تھا۔ اس کے بعد 2 ہی سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کا یعنی آپ کی وفات کا سانحہ پیش آیا، اس سورہ شریفہ میں اس کی جانب اشارہ آئندہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔